اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے. یہ جو اہم چیز ہے وہ نظروں کے سامنے رہے، وہ عمل میں آوے. کیونکہ ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد، ایک ہوتی ہے زندگی کی ضرورت. دونوں میں فرق ہے. زندگی کی ضرورت کھانا پینا کپڑا مکان شادی، اس کو ضرورت زندگی کہتے ہیں. اللہ نے ضرورتیں پیدا کی ہے اور ضرورت کے پورا ہونے کے اسباب بھی بنا دیے. اس لیے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ. لیکن زندگی کا مقصد یہ ضرورت نہیں ہے کھانا پینا مکان بنانا، یہ نہیں. زندگی کا مقصد دوسرا ہے. یہ زندگی اللہ نے کیوں دی ہے؟ یہ تو زندگی کی ضرورت ہے. یہ زندگی اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے، اپنے حکموں کو پورا کرانے کے لیے دی ہے. یہ اللہ نے فرمایا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس نے پیدا ہونے کا مقصد بتایا کہ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو، جن پہلے پیدا ہوئے تھے، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میری عبادت کرنا یہ ان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے. اس کی دعوت ہے، اس کی دعوت ہے کہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ ہاتھ سے نہ جاوے. اگر مقصد چھوٹ گیا اور ضرورت پوری ہو گئی تو یہ آدمی نامراد ہوا. یہ مقصد تو حاصل ہوا نہیں. جیسے کوئی آدمی کسی شہر میں جاتا ہے کسی وکیل سے ملنے کے لیے، ڈاکٹر سے ملنے کے لیے، لیکن وہ وکیل ڈاکٹر چھٹی پر چلے گئے اور اس کا مقصد پورا نہیں ہوا. اب اس کو کھانا بھی ہے پینا، تو وہ کھانے پینے سے خوش نہیں ہے کہ میں تو وکیل ڈاکٹر سے ملنے کے لیے آیا تھا، میرا سفر کا تو یہ مقصد تھا. تو وہ مقصد کے فوت ہونے سے پریشان ہو گیا. یا وہ کھانے پینے سے اس کو اطمینان نہیں ہوگا. ایسے ہی میرے دوستو زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو یہ بات سمجھائی گئی ہے. اور سارے مسائل کا حل، ساری مشکلات کا علاج یہی ہے کہ زندگی مقصد پر آوے. اگر زندگی مقصد پر نہیں آئی تو جیسے مقصد فوت ہو جاتا ہے اور پریشانی رہتی ہے، اس طرح زندگی پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے. جان اور مال کی جو طاقت اللہ نے ہم کو دی ہے وہ عبادت کرنے کے لیے دی ہے. ہاں، اسی لیے دی ہے. گناہ کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں دی ہے اللہ نے. جو گناہ کرتے ہیں اس طاقت سے وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ہاں، کہ اللہ نے تو نعمت دی تھی، زندگی دی تھی، مال دیا تھا، اب اللہ کو بھول کر کے اللہ کے حکم کو توڑنے والا یہ ظالم ہے. اللہ کی نعمتیں بہت ہے، بہت ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں انسانوں کے ساتھ کہ وہ گن نہیں سکتے. لیکن آدمی بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے. وہ نعمت کی بھی قدر نہیں کرتا، نعمت دینے والے کی بھی قدر نہیں کرتا. یہ بڑا ظلم یہی ہماری زندگیوں میں ہے. اس غلط زندگی میں سے نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ لوگوں کو ان کی غلط زندگیوں میں سے نکالو تاکہ وہ نعمت دینے والے کو بھی پہچانے اور نعمت کو بھی پہچانے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. ہاں، کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں، گناہ کرنے کے لیے دی ہے کہ نہیں؟ آنکھ تو اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے دی ہے. ہاں، آنکھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی ہے. ایسے ہر نعمت، کہ کوئی نعمت گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے اور زمین پر کوئی جگہ گناہ کرنے کی نہیں ہے. کوئی جگہ زمین پر گناہ کرنے کی نہیں ہے. پوری زمین مسجد ہے. حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لیے پوری زمین مسجد ہے، پوری زمین عبادت کے لیے ہے. ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون. میری زمین کشادہ ہے، اس پر میری عبادت ہوگی. یہ کہا
تو اصل کام ہی یہی ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، ایک ایک بندہ اللہ کا حق پہچانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں گے؟ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے دعوت ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے اطاعت والی، عبادت والی بنائیں۔